مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہیں، ان کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر آئے تو ساری دنیا سراپا ہوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ میرے سرکار کے نقش قدم ہیں جنت کے فاصلے، یہی وہ منزل ہے جسے مغفرت کا راستہ کہیے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر کہ جو خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اور نبی آتے گئے آتے گئے آتے گئے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، معصوم بچوں اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ آپ کے سامنے آیا کہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدت رضاعت کے پورا کرنے کے بعد آپ کو اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر لے گئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا، آپ کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا، تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ کے سپرد کر دیا جائے۔ لہذا آپ مکہ تشریف لائیں اور آپ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن تک مکے کی سرزمین پر رہی، اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ اپنی ننیحالی رشتہ داروں میں، اپنے مائکے والوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ناناؤں میں کچھ دن کے لیے چلی جائے۔ آپ نے سفر طے کیا، ایک مختصر سا قافلہ، چھوٹی سی جماعت مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئی ہے، جس کے اندر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ایک باندی جسے ام ایمن کہا جاتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ قافلہ مدینہ پہنچا۔ مدینے کے اندر کچھ دن تک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قیام کیا اور کچھ دن تک اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں رہی، اور اس کے بعد آپ نے کچھ مدت گزارنے کے بعد واپس مکہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب آپ واپس مکہ تشریف لا رہی ہیں، مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے، اور اس مقام کو مقام ابوا کہا جاتا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ راستے میں ہی آپ کی وفات ہو جاتی ہے، لہذا قبر کھودی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا ہے، یعنی آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 برس کی، 6 سال کی عمر کے بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر یہ بات مذکور ہے، لکھی گئی ہے کہ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو جب دفن کیا گیا ہے تو آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر قبر پر ڈال رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ اماں جان، آپ نے مجھے بچپن کی حالت میں چھوڑ دیا ہے، اس وقت میں آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی جس وقت میں مجھے آپ کے سہارے کی بے حد ضرورت ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مقام ابوا میں دفن ہوئی۔ اب 3 لوگوں میں سے 2 لوگ باقی رہے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک آپ کی باندی ام ایمن آپ کے ساتھ ہے۔ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئی ہیں اور لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک صاف ستھرا فرش، ایک صاف ستھری قالین خانہ کعبہ کے اندر بچھاتے تھے، مسجد حرام کے اندر بچھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ اس فرش کو بچھانے کے بعد آپ کے دادا آپ کو اس فرش پر بادشاہ کی شکل میں بٹھا دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ میرے اس پوتے کے جیسا سارے جہان کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے، میرے پوتے کے اندر جو صفات رکھی گئی ہیں ان جیسی صفات کا کوئی انسان آج تک دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اس فرش کے کناروں پر، اس قالین کے کناروں پر بھی آپ اپنے کسی پوتے کو یا اپنے کسی بچے کو بیٹھنے نہیں دیا کرتے تھے، آپ کی شان کو الگ نمایاں کیا کرتے تھے۔ بے انتہا آپ کو اپنے پوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے دادا کا جب ایک اونٹ گم ہوا ہے تو آپ کے دادا نے اپنے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ کو کچھ دیر ہو گئی اور آپ کافی دیر تک واپس تشریف نہیں لائے تو مکہ کی سرزمین پر
حج کے موسم کے اندر زمانہ جاہلیت میں جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے دادا یہ دعا کر رہے، یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ میرے پودے کو واپس لوٹا دے، اب میں دوبارہ اس کو کسی کام سے نہیں بھیجوں گا۔ ایک شخص جو حج کے لیے گیا ہوا ہے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کس طریقے کے شعر، یہ اس طریقے کے شعر کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو کسی بتانے والے نے یہ بتایا کہ ان کا ایک پوتا ہے اور یہ اسے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، کبھی آنکھوں سے جدا نہیں ہونے دیتے، ہر وقت ان کے سامنے ان کا پوتا رہا کرتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے اونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی، اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں اور آپ جس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے وہ اونٹ بھی آپ واپس لے آئے ہیں۔ آپ کے دادا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اب تک محمد عربی کو جس کام کے لیے بھیجا ہے میرا پوتا کبھی ناکام ہو کر واپس نہیں آیا ہے، جب بھی جاتا ہے جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے میرا پوتا کامیاب ہو کر واپس لوٹ کر آتا ہے۔ لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ آپ 6 سال کی عمر کے اندر آپ کے سر سے ماتھا سایہ اٹھا ہے اور اسی حال میں کچھ عرصہ گزرا، تقریباً 2 سال کی مدت گزری ہے، 8 سال کچھ دن کے آپ کی عمر ہوئی ہے اور اسی عمر کے اندر آپ کو سب سے زیادہ پیار کرنے والے، آپ کو سب سے زیادہ اپنے دل کے قریب رکھنے والے، اپنی آنکھوں سے قریب تر سمجھنے والے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دار فانی سے چل بسے۔ لیکن جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا ہے اور آپ نے ابو طالب کو بلا کر یہ وصیت کی ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی اس کی طرف ترچھی نگاہ نہ پہنچا سکے، ہر حال کے اندر اس کا خیال رکھنا۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات اور بتلا دوں تاکہ ہمیں یاد رہے، ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے، آپ کے دادا کے 10 بیٹے جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام حارث ہے اور اسی طریقے سے آپ کے بیٹوں میں ایک کا نام عباس ہے اور بہت سارے آپ کے بیٹے ہیں، انہی میں سے ایک بیٹے ابو طالب بھی، لیکن 9 بیٹوں کو چھوڑ کر اور بعض روایات کے مطابق 8 بیٹوں کو چھوڑ کر ابو طالب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سپرد کیا گیا ہے؟ آپ نے حارث کے کیوں سپرد نہیں کیا؟ آپ نے عباس کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ خاص طور سے ابو طالب کے سپرد کیوں کیا گیا؟ ابو طالب کو بلا کر وصیت کیوں فرمائی کہ اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دادا کے جو 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے الگ الگ ماؤں سے تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور جو رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سگے چچا ابو طالب سے تھا وہ دوسرے چچاؤں سے اس درجے کا نہیں تھا کیونکہ ان کی ماں الگ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ہیں ان کی ماں دونوں ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر ابو طالب کے سپرد کیا ہے کہ جو معاملہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے ساتھ کر پائے گا وہ اور دوسرے چچا نہیں کر سکتے۔ اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے 8 سال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے میرا عزیزوں، آقا کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ آقا کی سیرت پڑھنے کے بعد، آقا کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد، آپ کی پیدائش سے لے کر اور آپ کی وفات تک کی زندگی پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا انسان بنایا تھا کہ آپ کے جیسا دنیا کے اندر نہ پہلے کوئی انسان آیا اور نہ بعد میں کوئی انسان آ سکتا۔ بالکل الگ داستان ہے، ہر پہلو الگ ہے۔ آپ انسانوں سے ہر پہلو آپ کی سیرت کا الگ نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس لیے یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر اللہ نے اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ ایک شخص دنیا کے اندر مائیکل ہارٹ گزرا ہے، جس نے اس دنیا کے اندر تقریباً 1000 مذہبی شخصیات کو پڑھا ہے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، غور سے انہیں سمجھا ہے، اور ان 1000 مذہبی شخصیات میں سے جب چن کر اس نے کچھ لوگوں کو نکالا تو پوری دنیا کے اندر 100 لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اور 100 لوگوں کا انتخاب کرنے کے بعد پہلے نمبر پر عیسائی معرف ہے، عیسائی مذہب کا ماننے والا ہے مائیکل ہارٹ، لیکن اس نے جب 100 شخصیاتوں کو چنا ہے، سب کو چنتا گیا، دیکھتا گیا، اس کے بعد اس نے فیصلہ یہ کیا دنیا کے اندر اگر کوئی مذہبی شخصیت قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے، جس کا نام سب سے معزز ہے، جس کا کام سب سے اعلیٰ ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اس نے 100 شخصیات کو نکالنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے چیپٹر میں بیان کیا ہے، پہلے نمبر پر آپ کا نام رکھا ہے، اور بعد میں نام پہلے نمبر پر رکھنے کے بعد اس نے کچھ عاجزی کے کلمات لکھے ہیں اور یہ کہا کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر یقیناً کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے گا، یقیناً کچھ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ یہ اپنے مذہب کے ساتھ غداری کرنے والا ہے اور اپنے مذہب کو چھوڑ کر غیر کے پیشوا کی تعریف کرنے والا ہے، مگر میں مجبور ہوں کہ محمد عربی کی شخصیت ایسی ہی ہے کہ اسے پہلے نمبر پر لکھا جائے۔ میں اس میں کسی کے پرواہ کیے بغیر، کسی کے لان تان کی پرواہ کیے بغیر، تان و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر میں محمد عربی کا نام فرسٹ پیج پر لکھ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ محمد کی ذات اسی لائق ہے کہ اسے فرسٹ پیج پر لکھا جائے، اور آپ کا نام پہلے نمبر پر مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے۔ آپ کی زندگی کے پہلوؤں کو بیان فرمایا ہے، میرے آقا کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے، آقا کی زندگی کا ایک ایک پہلو کتنا نمایاں ہے، ہر پہلو کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کے لیے سبق موجود ہے۔ لہذا 8 سال کی عمر ہے، 8 سال کچھ مہینے کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اسی وقت میں آپ کے سب سے چہیتے دادا اور آپ کو ناز و نخرے کے ساتھ پالنے والے اس دنیا سے جب چلے گئے ہیں، حدیث میں آتا ہے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جب جنازہ اٹھایا گیا ہے، آپ 8 سال کی عمر کے ہیں،
اور آپ اپنے ننھے ننھے بابوؤں سے اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے جاتے ہیں اور آپ کے چہرے انور پر آپ کی آنکھ مبارک سے آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہے، آپ روتے جاتے ہیں، اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ اب آپ کا جو یہ سایہ آپ سے محبت کرنے والا تھا یہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد آپ کفالت کے اندر آئے ہیں اپنے چچا ابو طالب کی۔ ابو طالب نے آپ کی تربیت کی ہے اور آپ کا خیال رکھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایسا ہے جسے بیان کیا جائے، ایک پہلو کو اگر لے کر بیان کیا جائے تو گھنٹوں اس کے اندر صرف ہو جائے، لیکن آقا کے اس پہلو کی خوبی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 9 سال کی ہے، آپ اپنے چچا کے گھر کے اندر ہیں، گھر کے اندر اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا بھتیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر میں چارپائی پر سو رہا ہے، رات کو اٹھ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بھتیجا چارپائی پر مجھے نظر نہیں آتا، میرے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے بھتیجے کو کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جس وصیت کو میرے باپ آخری وقت میں کر کے مجھے مرے ہیں کہیں میں نے اس کے اندر صحیح طریقے سے تکمیل نہیں کی، کہیں مجھ سے چوک تو نہیں ہو گئی، میرے بھتیجے کو نقصان تو نہیں ہو گیا۔ آپ کے چچا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر اپنے بھتیجے محمد عربی کو آواز دی ہے اور کہا کہ بیٹا محمد، دیکھتا کیا ہوں کہ میرا بھتیجا گھر کے ایک کونے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تقریباً 9 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے۔ آپ کے چچا نے اس منظر کو دیکھا ہے اور بہت سارے حالات آپ کے چچا پر آئے ہیں، لہذا آپ اپنی تربیت میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی درمیان میں آپ کے چچا ابو طالب تجارت کے سفر کے لیے ملک شام کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ میں اپنے بھتیجے کو ہر وقت رکھا کرتے تھے، اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتے تھے، کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، ہر وقت اپنے ساتھ اپنے چچا کو اپنے بھتیجے کو رکھا کرتے تھے۔ آپ شام کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، یہی واقعہ ہے جس نے آپ کے چچا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ شام کے سفر پر روانہ ہونے کی تیاری ہے، سارا ساز و سامان تجارت کا رکھ لیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمد عربی کو مکے کی سرزمین پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ مکہ کی سرزمین سے آپ کے چچا ملک شام کی جانب نکل رہے ہیں، اپنے بھتیجے سے رخصت لے رہے ہیں، روانگی کا وقت ہے، اپنے بھتیجے سے کہہ رہے ہیں کہ بھتیجے میں ملک شام کے سفر میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 سال کی عمر کے ہیں، آپ اپنے چچا کی گردن سے لپٹ گئے، اپنے چچا کی گردن سے لپٹ کر آپ رونے لگے ہیں اور آپ نے کہا کہ چچا آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، آپ مجھے ساتھ لے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر میں آپ حالات کا سامنا کرتے آئے ہیں، دنیا کے اندر آئے، آپ کے والد دنیا میں نہیں تھے، آپ کی 6 سال کی عمر ہوئی، سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ انتہائی درجے میں اگر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا 6 سال کی عمر کے اندر۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، آپ کے دادا بھی چلے گئے ہیں،
آپ مستقل حالات کا سامنا کرتے آ رہے ہیں. جب روانہ ہوئے چچا گردن سے لپٹ گئے ہیں اور فرمایا کہ چچا آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. آپ کے چچا نے اپنے بھتیجے کی اس بیچارگی کو اور اس حالت کے اندر پیار و محبت کو جب دیکھا تو آپ نے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ لے کر اپنے بھتیجے کو ملک شام کا سفر شروع کیا ہے. ملک شام سے پہلے ایک جگہ پڑتی ہے جس کا نام بصرہ ہے. بصرہ کے مقام پر یہ قافلہ ایک جگہ قیام کرتا ہے. جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ لوگ ہیں وہ قافلہ ایک جگہ پر قیام کرتا ہے اور پڑاؤ ڈالتا ہے. اسی جگہ پر ایک عیسائی راہب ہے جس کا نام جرجیس تھا اور اس کا نام اور اس کا لقب بحیرہ تھا. بعض مؤرخین نے بحیرہ لکھا ہے لیکن سیرت المصطفیٰ کے مطابق حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام بحیرہ لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا اور دیکھ کر جس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں تھا, اپنی عبادت خانے سے الگ نہیں ہوتا تھا, لیکن جب اس نے محمد عربی کو دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا ھذا سید العالمین, یہی تو جہانوں کا سردار ہے. وھذا رسول رب العالمین, اور یہی تو جہان کے پروردگار کا رسول ہے. اور آگے فرمایا ھذا رحمت للعالمین, یہی تو رحمت للعالمین ہے. ساتھ میں جو لوگ ہیں قریش کے جو لوگ آپ کے ساتھ گئے ہیں, آپ کے چچا کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, عرب کے اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے راہب سے پوچھا کہ آپ نے اس بات کا فیصلہ کیسے کر دیا کہ یہی جہانوں کا سردار ہے, یہی رب العالمین کا رسول ہے, آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ تو اس راہب نے یہ کہا کہ ہم نے جو پیچھے کتابوں میں پایا ہے, سابقہ کتابوں کے اندر جو بات ہم نے پڑھی ہے اس کے مطابق وہ ساری کی ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. راہب سے پوچھا گیا کہ آپ نے سابقہ کتابوں کے اندر کیا نشانیاں پڑھی ہیں؟ تو اس بحیرہ راہب نے یہ کہا کہ میں نے ایک نشانی تو یہ پڑھی ہے, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ اس پہاڑی سے اتر رہے تھے شاید آپ نے نہیں دیکھا, میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب محمد عربی اور آپ کا قافلہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے تو تمام درخت اور پتھر محمد عربی کو سجدہ کر رہے ہیں. اور ہم نے سابقہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ درخت اور پتھر کسی انسان کو نہیں بلکہ نبی کو سجدہ کرتے ہیں, اور آپ کے سامنے پتھروں کا سجدہ کرنا اور آپ کے سامنے درختوں کا سجدہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہی وہ آخری نبی ہے جسے اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے. اور اس نے آ کر اس سے بڑھ کر یہ بات کہی ہے کہ محمد عربی آخری نبی کے جسم پر سیب کی شکل میں ایک مہر موجود ہے جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں لگائی گئی ہے. تو دیکھا گیا کہ وہ آپ کے مہر نبوت بھی موجود ہے. اس کے بعد راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے اندر تمام قافلے والوں کی, جو قافلہ ملک شام کو تجارت کے لیے جا رہا ہے, مکہ کی سرزمین سے تجارت کے لیے نکلا ہے, یہ قافلے کے اندر جتنے افراد ہیں سب کی دعوت بحیرہ راہب نے کی ہے, سب کو اکٹھا کر کے کھانا کھلایا ہے. جب تمام لوگوں کو ایک درخت کے سائے کے اندر بحیرہ راہب نے بٹھا دیا, کھانا تیار کر دیا گیا,
تو اس نے دیکھا کہ وہ بچہ جس کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا وہارا سید العالمین، یہ تو جہانوں کا سردار ہے، وہ بچہ نظر نہیں آتا، وہ بچہ دکھائی نہیں دیتا۔ پوچھا گیا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ بچہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے قریب میں ہی چلے گئے ہیں، لہذا راہب نے حکم دیا کہ انہیں بلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے پاس سے واپس آئے ہیں، راہب نے اپنی کھلی آنکھوں اس بات کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے نکل کر آ رہے ہیں، راہب نے دیکھا کہ دھوپ کے اندر شدت پائی جاتی ہے اور کڑاکے کی دھوپ نکل رہی ہے، سورج کی تپش کے اندر انسان کا رکنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر راہب دیکھتا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے آپ کے اوپر چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے پاس آئے تو قافلے کے پاس راہب نے تمام قافلے کو ایک پیڑ کی چھاؤں میں بٹھا دیا تھا۔ اس زمانے میں عمارتوں کا دستور نہیں ہوتا تھا، عمدہ قسم کی تعمیرات نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ آج کے اس زمانے کے اندر عمدہ عمارتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ اپنی پرسنل عمارتیں ہو، چاہے وہ سرکاری عمارتیں ہو۔ آج تو ہر عمارت اپنی عالیشان نمایاں کردار دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ دستور نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس راہب کے پاس تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ والے تمام لوگ، آپ کے قافلے والے تمام لوگ درخت کے سائے کے اندر بیٹھ گئے، اور اب آپ کے بیٹھنے کی جو جگہ ہے وہاں تک درخت کی چھاؤں نہیں پہنچتی ہے، وہاں تک درخت کا سایہ نہیں پہنچتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف، کسی سے چوں چرا کیے بغیر، کسی سے آگے پیچھے کسی کو آگے پیچھے کیے بغیر، کسی سے کچھ کہے بغیر آپ وہیں بیٹھ گئے ہیں جہاں آپ کو جگہ ملی ہے۔ میرے آقا کا بیٹھنا تھا، میرے آقا کا زمین پر بیٹھنا تھا۔ دیکھتے کیا ہے، وہ راہب کی ساری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا ہے، آپ جیسے ہی زمین پر بیٹھے ہیں درخت کا سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کو جھک گیا ہے۔ راہب نے یہ دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ کے قافلے والوں سے یہ کہا کہ دیکھو کس طریقے سے محمد عربی پر درخت جھک گیا ہے، درخت نے آپ کے اوپر سایہ کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس راہب نے پوچھا کہ اس بچے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بچہ کس کے ساتھ سفر پر نکلا ہوا ہے؟ تو ایک شخص نے اشارہ ابو طالب کو کیا کہ یہ ان کا بھتیجا ہے۔ تو راہب نے آپ کے چچا ابو طالب سے یہ کہا ہے کہ اے ابو طالب، میں آپ کو یہ رائے دیتا ہوں، آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ انہیں ملک شام نہ لے کر جائیے گا، آپ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دیجیے گا۔ ابو طالب نے پوچھا کہ واپس بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ ملک شام لے جانے کے لیے آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس راہب نے کہا کہ رومی محمد عربی کو دیکھ کر قتل کر دیں گے، وہ اس ڈر میں ہیں، اور انہوں نے ساری پلاننگ یہ بنا رکھی ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری نبی کی جو علامات ہیں اسے دیکھنے کے بعد فوراً اسے قتل کر دینا ہے۔ یہ بات کہہ کر راہب ابھی نپٹا بھی نہیں تھا، ابھی زبان سے بات کہہ کر اس نے ختم بھی نہیں کی تھی کہ اتنے میں دیکھتا کیا ہے
کہ 7 رومی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہوئے اور راہب نے انہیں اپنے پاس بلایا اور بلا کر یہ پوچھا کہ تم کس مقصد سے نکلے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ملک روم کے رہنے والے ہیں اور ہم اس مقصد کے لیے نکلے ہیں کہ آخری نبی جہاں کہیں بھی نظر آئے ہمیں اسے دیکھنے کے بعد فوراً قتل کر دینا ہے۔ راہب نے ان 7 نوجوانوں سے یہ کہا کہ جسے اللہ باقی رکھنا چاہے تم اسے کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو؟ اور اس کے بعد انہیں سمجھایا ہے کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے، وہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اللہ کے فیصلے اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی اللہ کے فیصلے میں خلل نہیں ڈال سکتا ہے۔ اللہ کی پکڑ تو اتنی مضبوط ہے، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، اگر اللہ کسی کو اپنی پکڑ کے اندر لے لے تو کوئی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ راہب نے سمجھایا، ان 7 کے 7 نوجوانوں نے توبہ کی اور یہ کہا کہ اب ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اپنے ملک بھی واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے، اور انہوں نے اسی جگہ پر جو بصرہ کی سرزمین ہے وہیں پر قیام کیا ہے، وہیں پر رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنے درمیان سے 2 ساتھیوں کو لیا ہے، اور لینے کے بعد آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر واپس بھیج دیا ہے۔ آپ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی کچھ دن کے بعد سفر سے واپس تشریف لے آئے۔ اب ایک وہ مرحلہ پیش آتا ہے جس کا نام حرب الفجور ہے، جو عرب کے درمیان میں ایک مدت سے واقعہ فیل کے پیش آنے کے بعد، واقعہ فیل جو یمن کا بادشاہ ہے جس کا نام ابرہہ ہے، اس نے جو مکہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی جو تدبیر اختیار کی ہے، اس کے بعد سے جو معرکہ پیش آیا، ان سارے معرکوں میں سب سے اہم معرکہ، سب سے اہم لڑائی زمانے جاہلیت کی لڑائی حرب الفجور ہے۔ اور حرب الفجور اس جنگ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں لڑی گئی ہے، اور 4 مہینوں کے اندر جنگ کو بالکل زمانے جاہلیت کے اندر سے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کا لڑنا جائز نہیں تھا۔ لہذا حرب الفجور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ کے اندر شریک تھا، لیکن میں نے کسی پر وار نہیں کیا، میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ حلف الفضول کا پیش آیا ہے، جس کے اندر حضرت عبداللہ ابن جدعان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے گھر کے اندر ایک معاہدہ جنگ کو ختم کرنے کا پیش آیا ہے، اور اس گھر کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تمام عرب کے لوگوں کو جمع کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج سے اس بات کا عہد لیا جاتا ہے کہ آج کے بعد عرب کی سرزمین پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور آج کے بعد ہر مظلوم پر، چاہے وہ مکہ کا باشندہ ہو، چاہے وہ کسی علاقے سے کسی مقصد کے لیے مکہ آیا ہو، اگر کسی پر کوئی ظلم کرے گا تو ظالم کے ظلم کی سزا دی جائے گی، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا، اگر آج بھی مجھے اس طریقے کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے بلایا جائے گا
تو میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ اتنا اچھا فیصلہ ہے۔ نبی کریم کا مقصد تو دنیا سے ظلم کو ختم کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو دنیا سے بالکل مٹا دینا، یہ آپ کا اولین درجہ ہے۔ اور آپ جب دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ بیٹیاں جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ بیوائیں عورتیں جو بیوہ ہونے کے بعد معاشرے میں جینے کے قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کی تشریف آوری کے بعد ان بیواؤں کو جن کا کوئی سہارا شوہر کے مرنے کے بعد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ انہیں شوہر کے جسم کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا، اور اسی طریقے سے بچی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا، بچی کو پیدا ہونے کے بعد ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ ایسے حالات کے اندر جب میرے آقا تشریف لائے ہیں تو مظلوموں کو ایسا نظر آیا کہ اب ظلم کو مٹانے والا دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ لہذا میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کا کھل کر استقبال کیا ہے۔ اب ایک اہم واقعہ اور پیش آیا آپ کی زندگی کے ابتدائی دور کے اندر، ابتدائی مرحلے کے اندر ایک واقعہ سب سے اہم جس واقعے کو کہا جاتا ہے وہ یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابتدائی حصہ ہے۔ آپ ابھی جوانی کی عمر کے قریب ہیں، اسی درمیان میں جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، خانہ کعبہ کی یہ حالت تھی کہ اس کی تعمیر اور اس کی بلندی ایک انسان کے قد کے برابر ہوا کرتی، یعنی خانہ کعبہ کی دیواریں اتنی اونچی تھی جتنا انسان کا قد ہوتا ہے، اور یہ مکہ کی سرزمین پر نشیبی علاقے میں واقع تھا، نیچے کے ایریے میں بنا ہوا تھا۔ جب بارش ہوتی تو ویسے تو مکہ کے لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے وہاں تک پانی کی رکاوٹ کے لیے ایک مین بنا دی ہے، ایک روڈ بنا دی تھی، لیکن جب بارش تیزی کے ساتھ پڑتی تو خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر پانی داخل ہو جاتا۔ اب عرب کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے، اور اس وقت خانہ کعبہ کی چھت بھی نہیں تھی، بغیر چھت کا یہ اللہ کا گھر تھا۔ اسی درمیان میں جدہ کی بندرگاہ سے ایک تجارتی جہاز ٹکرایا اور وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ایک شخص قریش کے سرداروں میں سے جدہ کی سرزمین پر پہنچا اور تمام عرب کے لوگوں میں، خاص طور سے مکہ کے باشندوں میں اس بات کی خوشی تھی کہ ہم اللہ کے گھر کو مضبوط تعمیر کریں گے۔ لہذا اس شخص نے جا کر اس ہوائی جہاز کے جو جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرایا تھا اور اس کے تختے الگ ہو گئے تھے، انہیں خرید لیا تاکہ اللہ کے گھر کو مضبوط بنایا جائے، اور سارے قبیلے عرب کے اندر، مکہ کے اندر جو آباد ہیں، سب نے تیاری کی کہ اللہ کے گھر کو مضبوط بنائیں گے، سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، سب یہ چاہتے تھے کہ اللہ کا گھر مضبوط بن جائے۔ اب وہی واقعہ پیش آیا جو اہل عرب کی مجبوری ہے، جسے زمانے جاہلیت کی ایک مثال کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا گیا، اب بات آئی ہے حجر اسود کے لگانے کی کہ اسے رکھا کہاں جائے اور کون سا قبیلہ اسے رکھے گا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ آپس میں تلوار بیان سے نکلنے کے قریب ہے، اور قریب تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں جنگ چھڑ جائے۔ اسی میں ایک عمر دراز شخص جسے حرب ابن امیہ کہا جاتا ہے، جو ابو سفیان کا باپ ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دادا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے اور اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ کل صبح کو جو شخص مسجد حرام کے اندر سب سے پہلے داخل ہو اسے ثالثی کا کردار ادا کرنے کو کہا جائے، وہ اس بات کا فیصلہ کرے۔
لہذا اس بات پر تمام قبیلے تیار ہو گئے۔ اب قدرت کو تو یہی منظور تھا، وہ گھر جو آنے والے زمانے کے لیے اور آنے والی انسانیت کے لیے مکہ المکرمہ بننے والا تھا، اس گھر کی تعمیر کا جو سب سے اہم حصہ ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ نے اپنے پاک اور مکرم نبی کے ذریعے پورا کرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ جب تیسرا آدمی آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ صبح کو جو شخص مسجد حرام میں پہلے آئے وہی حجر اسود کو دیوار پر اٹھا کر لگائے گا۔ صبح کا وقت ہے، صبح طلوع ہو رہی ہے، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہیں مکہ کے لوگ کہ آپ مسجد حرام کے اندر سب سے پہلے داخل ہو رہے ہیں۔ سحر کا وقت ہے، اندھیرے میں چہرہ نظر نہیں آتا، دیکھا گیا قریب جا کر تو وہ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ اے محمد، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تیسرا آدمی ثالثی کا کردار ادا کرے گا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر حجر اسود کو دیوار پر رکھ دیجئے، لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت پر آپ کی زندگی کا تو کوئی سا بھی پہلو چھیڑ لیا جائے وہ حسن اور خوبی سے خالی نہیں ہے۔ ایک پہلو اگر آپ کا معمولی سا پہلو آپ کی زندگی کا چھیڑا جائے تو آپ کی زندگی کے اس پہلو کے اندر بھی انسان کی زندگی کے لیے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سبب نظر آتے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی یہ اختیار فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لے کر آؤ۔ چادر منگائی گئی اور تمام قبیلے والوں سے یہ کہا کہ آپ اپنا ایک سردار منتخب کر لیں، جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد ہو، آپ اسے اپنا سردار بنا لیں۔ اور اس کے بعد چادر زمین پر بچھائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا کر چادر مبارک پر رکھ دیا ہے اور تمام قبیلے کے لوگوں سے کہا ہے کہ اس چادر کا ایک کونا پکڑ کر اس جگہ تک لے آؤ جہاں پر اسے نصب کرنا ہے، جہاں پر لگانا ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے چادر کو اٹھا کر پتھر اس جگہ تک پہنچایا جس جگہ پر اس کو رکھنا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے پتھر کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر رکھ دیا ہے۔ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر تمام عرب کے لوگوں نے آپ کی تعریف فرمائی ہے اور یہ کہا کہ محمد عربی نے ایسا فیصلہ کر لیا ہے، ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے ہم عرب کے لوگوں کے درمیان سے سارے فساد ختم ہو گئے ہیں اور جو جھگڑا تھا سب ختم ہو چکا ہے، اور یہ صرف اور صرف محمد عربی کی بدولت ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اسی طریقے سے آپ کی زندگی کا ایک پہلو اس کے بیان کرنے کا موقع یہاں نہیں ہے، لیکن چونکہ بات بڑی اہم ہے آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت کا سامان کسی شخص سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، کسی شخص کو بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، اور شخص نے آپ سے کچھ معاملہ کر لیا ہے اور معاملہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں ابھی کچھ دیر میں آ رہا ہوں، اور وہ آپ کے پاس سے چلا گیا۔ آپ مسلسل 3 دن تک انتظار کرتے رہے۔ جب تیسرے دن وہ شخص آیا تو آپ سے اس نے آ کر یہ کہا کہ میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا میں اس وعدے کو بھول گیا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے محمد عربی کے 3 دن
انتظار کرنے کے بعد بھی آپ کی چہرے پر، آپ کی پیشانی پر ناراضگی کے پل پڑے ہوئے نہیں دیکھے۔ آپ نے صرف اتنا اپنی زبان سے کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا، آپ تو وعدے کو بھول گئے، لیکن میرا وقت بیکار میں ضائع ہو گیا، میرا وقت فضول چلا گیا۔ اس بات کے علاوہ آپ کی زبان سے کوئی اور الفاظ نہیں نکلا۔ میرے عزیزو، اس واقعے کے اندر کہنے کو تو یہ واقعہ مختصر ہے، لیکن اس کے اندر کتنا بڑا سبق موجود ہے وہ ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ لہذا جو باتیں آپ حضرات کے سامنے اب تک کی گئی ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔